سامعین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مبارکباد کا دن ہے۔ بانی مدرسہ جناب حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب، ان کی محنتیں رنگ لائیں اور انہی کے ساتھ حافظ و قاری عبدالحسیب صاحب قبلہ، ان کی محنت بھی رنگ لائی۔ اب برادران ملت اسلام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اور کس لیے بھیجتا ہے؟ کہ ان طالب علم کے لبوں کو وہ بوسہ لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلام، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فتویٰ پڑھتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پڑھیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ برادران ملت اسلام، یہ ماہ ربیع الاول کا چاند چل رہا ہے، بڑی برکت کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اتنا خوشی کا موقع دیا ہے کہ ایک طالب علم کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ برادران ملت اسلام، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ برادران ملت اسلام، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ برادران ملت اسلام، نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور روشن کتاب سے قرآن مجید۔ برادران ملت اسلام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی برکت کیا ہے، آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے فضائل کیا ہے۔ برادران ملت اسلام، میدان محشر کا عالم ہوگا، سب سے بڑا تحفہ حافظ اور قاری کو کیا دیا جائے گا؟ سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ جس کے بچے نے حفظ کیا ہے، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، رب ذوالجلال ان کے والدین کو بلائے گا۔ کس لیے بلایا جائے گا والدین کو؟ برادران ملت اسلام، ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور انہوں کے سروں کے اوپر تاج رکھا جائے گا۔ جب میدان محشر پوچھیں گے، اے رب ذوالجلال، یہ آنے والے کون لوگ ہیں، ان کے سروں پر تاج کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور ملت کے نوجوانوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس تاج کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، چاند کی چمک پھیکی پڑ جائے گی، اس کی روشنی کے آگے اہل محشر پوچھیں گے، اے رب ذوالجلال، یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا ولی ہے، یہ کون سا شہدا ہے، یہ کون سا نیک ایسا ہے جس کی بدولت سے پورا میدان محشر چمک گیا ہے، غیب سے ندا آئے گی۔ اے میدان محشر کے لوگوں، نہ یہ کوئی عالم دی، نہ یہ کوئی انبیاء کرام ہے، نہ یہ کوئی اولیاء کرام ہے، نہ یہ کوئی شہدا ہے، نہ یہ کوئی شہید ہے، بلکہ یہ اس حافظ قرآن کے والدین ہیں جنہوں نے اپنے لقمے کو کاٹ کر اپنے بچے کے سینے میں حافظ قرآن کے اپنے بچے کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ اس کا انعام اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے کہ میدان محشر کی جتنی عزتیں تھیں، ان کے والدین کے سروں پر اللہ رب العزت نے ساری سجا ڈالی۔
برادران ملت اسلام، یہ شان ہے حافظ قرآن کی۔ آج لوگ حافظ قرآن کو معمولی سمجھتے ہیں، اگر مسجد کا امام ہے ذرا سی غلطیوں میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا یہ حافظ قرآن جو ہے یہ کسی کے باپ کا غلام نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا نوکر نہیں ہے، یہ کسی عالم دین یا کسی ایسے انسان کا یا کسی نیتا کا یہ کوئی محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ امامت کر رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہے، اللہ رب العزت کی عزت اس کے دل میں ہے، اسی کی بدولت یہ مسجدوں میں رکھا ہوا ہے۔ اور مسجدوں کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 5,000 ہے، 10,000 ہے، اس سے گھر نہیں چلتا ہے، مگر میرا مولا فرماتا ہے کہ میرے دل میں اگر سچے دل سے اگر تجھے قرآن کو حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، میں تجھے رزق وہاں سے دوں گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں پہنچے گا۔ رزق دینے والا میرا رب ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں حافظ کو پال رہا ہوں، یہ کوئی نہ سمجھے میں مولوی کو پال رہا ہوں۔ برادران ملت اسلام، عالم دین کی شان اتنی بڑی ہے، میرا رب فرماتا ہے، اور میں آگے کی بات بتاؤں، میرا رب نے فرمایا، حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جب حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم فرض ہو چکا تھا، انہیں جہنم میں فرشتے لے جائیں گے۔ جب جہنم کے دروازے پر جب فرشتے لے جائیں گے، گویا کہ حافظ قرآن اپنے والدین کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، اپنے بھائی کو دیکھے گا آنکھیں نم ہو جائیں گی، اپنے رشتے دار کو دیکھے گا آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جب اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی تو رب پوچھے گا، اے حافظ قرآن تیری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ تو حافظ قرآن کہے گا، اے رب ذوالجلال یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مزدوری کی مگر میرا پیٹ پالا، انہوں نے غربت کے تانے سہے مگر مجھے لباس پہنایا، انہوں نے غربت سہی مگر عزت کے تاج مجھے پہنائے۔ اے رب ذوالجلال تو میرے والدین کو کیا جہنم عطا کرے گا؟ میرے رشتہ داروں کو کیا جہنم عطا کرے گا؟ یہ حدیث ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم فرض ہو گیا ہوگا، رب فرمائے گا اے حافظ قرآن تجھے اجازت ہے جہنم کے دروازے پر چلا جا، ان سارے 10 لوگوں کا ہاتھ پکڑ لے، جہنم سے انہیں آزادی عطا فرما۔ برادران ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مدرسہ انجمن مدینہ العلوم، مدرسہ انجمن مدینہ العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مبارکباد کا دن ہے، اور میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میں قرآن مجید کو پڑھ رہا تھا، میں جب قرآن مجید کو پڑھنے لگا، شام کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ برادران ملت اسلام، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کی آواز شروع ہو گئی، وہ چلانے لگا، جیسے ہی میں نے قرآن بند کیا وہ خاموش ہو گیا، پھر میں نے قرآن پڑھا، پھر وہ چلانے لگا، میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ فراق ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ جب میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا میرا گھوڑا چلا رہا تھا، ایسی کون سی بات ہے جب میں بند کر دیتا تھا وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے سعد کیا تجھے نہیں پتا کہ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ قرآن ایک ایسا اللہ کا عمل ہے، جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ رب سے گفتگو کرتا ہے، اور جو رب سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کے سبب میں رب فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اپنے نورانی پروں سے اس کے سبوں پر سایہ کر دے، کوئی مصیبت بھی اس کے پاس بھڑکنی نہیں چاہیے۔ اس لیے گھوڑا تمہارا چلا رہا تھا کہ فرشتوں کی قطار آ رہی تھی۔ برادران ملت اسلام، اور میں آپ کو اور ایک اور فضیلت بتاؤں کہ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے۔ میدان محشر ہوگا، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ قرآن جو ابھی کتاب ہے، رب اس قرآن کو ایک انسان کا شکل اختیار کرے گا۔ جب قرآن ایک انسان کی شکل میں آ جائے گا اور آنے کے بعد اس حافظ قاری کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا رب ذوالجلال
یہ وہ حافظ ہے جس نے رات کی نیند کو نہ دیکھا، جس نے صبح کی بھوک کو نہ دیکھا، جس نے الا ہوا کھانا کھایا، جس نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سویا، جس نے ہر مشقت ہوئی مگر اپنے چہرے سے اپنے لبوں سے کبھی شکوہ اختیار نہیں کیا۔ اے رب ذوالجلال میں اسے انعام دینا چاہتا ہوں۔ رب فرمائے گا اے قرآن تو کیا انعام دینا چاہتا ہے، کیا دے گا؟ تو قرآن کہے گا رب اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہو۔ رب فرمائے گا اے قرآن اسے تو جنت میں لے کر جا۔ برادران ملت اسلام، ایک طرف قرآن کا قاری ہے، دوسری طرف قرآن ہے، قرآن اپنے ہاتھ میں اس قاری کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، میدان محشر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، ادھر قرآن جو ہے اس حافظ کی شفاعت کر رہا ہے، اور شفاعت کرنے کے لیے جب تک جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو عقائے رضوان پوچھتے ہیں اے آنے والے کون ہے؟ تیری شکل تو بڑی خوبصورت ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کون ہے؟ تو قرآن کہے گا کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں رب کا کلام ہوں، میں قرآن ہوں۔ برادران ملت اسلام، اتنا سننا تھا، غیب سے آواز آئے گی اے رضوان اسے روکو نہ، دروازہ کھول دو، اسے اندر جانے دو۔ برادران ملت اسلام، جب اندر قرآن پہنچے گا اس کا قاری پہنچے گا، اور جب قرآن پہنچے گا قرآن اپنا سر اٹھائے گا، قاری اپنا سر اٹھائے گا، جنت کے محلوں پر نام لکھا ہے، کہیں پر لکھا ہوگا ابو بکر صدیق منزل، کہیں پر لکھا ہوگا عمر بن خطاب منزل، کہیں پر لکھا ہوگا عثمان غنی منزل، کہیں پر لکھا ہوگا علی مرتضی منزل، کہیں پر لکھا ہوگا غوث اعظم کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا خواجہ غریب نواز کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا یہ اعلیٰ حضرت کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا یہ بارس پاک کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا یہ مجدد البستانی کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا یہ صابر پاک کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا امام حسین کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا امام حسن کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا اولیاء کرام کی جماعت کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا سچوں کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا نیکوں کا محل ہے، کہیں پر لکھا ہوگا بہترینوں کا محل ہے۔ برادران ملت اسلام، جب سارے محل قرآن اس کا حافظ دیکھ لے گا تو قرآن کا چہرہ اتر جائے گا، کیونکہ نہ تو قرآن کا کہیں پر نام لکھا ہوگا نہ اس کے حافظ کا کہیں پر نام لکھا ہوگا۔ جب قرآن کا چہرہ اترے گا قرآن رب سے پوچھے گا اے رب ذوالجلال اس نے رات کی نیند کو قربان میرے لیے کیا ہے، اس نے دن کی بھوک کو قربان میرے لیے کیا ہے، اس نے اپنی ساری خواہشیں ختم کر دی تھی میری تلاوت کے لیے، مگر جب تم نے کہا کہ اسے جنت میں لے کر جا، یہاں پہ اس کا کوئی محل نہیں ہے، یہاں پہ اس کا کوئی نام نہیں لکھا ہے، اور میں اسے کہاں پر لے کے جاؤں؟ برادران ملت اسلام، یہ آخری الفاظ یہ ہے کہ رب غیب سے آواز دے گا اے قرآن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے قاری کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنت کے جتنے محل ہے تیرے اور تیرے قاری کے اختیار میں ہے، جو محل سب سے اچھا ہے اس محل میں لے کر چلا جا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن فیضان قرآن، جشن فیضان قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلام، کہ قرآن مجید کی فضائل ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں پر امام ہوتا ہے یا کوئی طالب علم کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، وہ اپنے پاس سے نہیں کھلاتا ہے، رب ذوالجلال اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب جہاں پر طالب علم کھانا کھاتے ہیں اس کی بدولت سے پورا خاندان اس کا محفوظ رہتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور برادران ملت اسلام، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ایک اور حدیث ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن تو اتنا بڑا عمل ہے کہ نماز اور قرآن کی اگر کوئی تلاوت صحیح سمجھ کر کرنا شروع کر دے تو رب ذوالجلال اسے سچوں اور اچھوں میں ان کا شمار کر دیتا ہے، وہ نیکوں میں شمار ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی اور عمل کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن ہی پڑھتے رہے تو اللہ ان کی زبانوں میں اتنی تاثیر دے دے گا کہ اگر کسی بیمار کے چہرے پر اگر وہ دم کر دیں تو رب اس قرآن کے بدولت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلام، قرآن مجید کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید تو بہت بڑی کتاب ہے، بسم اللہ کی بے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بیان نہیں کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن جو دنیا دار کی کتاب نہیں ہے بلکہ مالک کائنات کی کتاب ہے۔
قرآن جو ہے کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو کا نام قرآن مجید ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کی نعت قرآن پہ کہاں لکھی ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں الحمد سے لے کر بناس تک جس پارے کو تم کھولو گے، جس آیت کو تم کھولو گے، رب کہیں پر اپنے محبوب کو پکار رہا ہے یا ایھا المزمل، کہیں پر پکار رہا ہے یا ایھا المدثر، کہیں پر پکار رہا ہے یاسین، کہیں پر پکار رہا ہے طٰہٰ، کہیں پر پکار رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہیں پر پکار رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ برادران ملت اسلام، یہ شان قرآن کی چلتے چلتے آخری ایک اور حدیث سنا دوں، اس کی بعد اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلام، آخری وقت وہ تھا جب اسلام کی بنیاد آئی، یعنی اسلام شروع ہوا۔ جب برادران ملت اسلام مکہ میں اسلام شروع ہوا، چند لوگ ایسے تھے جو اسلام کے دامن سے وابستہ تھے۔ مکہ شہر میں ایک حکیم آیا کرتا تھا جسے آج کے زمان میں ہم لوگ سائیکولوجی کا ڈاکٹر کہتے ہیں، مائنڈ کا ڈاکٹر کہتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر آیا کرتا تھا اور لوگوں کے دماغ کا علاج کیا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلام، جب مکہ کی گلیوں سے گزرا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی ذہنی طور سے کمزور ہے، یعنی ذہنی طور سے پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اتنا سننا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اگر مصطفیٰ ذہنی طور سے بیمار ہے، میں تو سائیکولوجی کا ڈاکٹر ہوں، میں تو ایسا طبیب ہوں کہ پاگلوں کو ایک خوراک میں ٹھیک کر دیتا ہوں، وہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، اگر میرا سامنا ہوا میں انہیں بھی ٹھیک کر دوں گا۔ برادران ملت اسلام، جب یہ الفاظ لے کر دل میں سوچ کر وہ مکہ کی گلی سے گزرنا اس نے شروع کیا، ایک طرف سے وہ حکیم اور طبیب جا رہا ہے، ادھر سے آمنہ کا لال کا گزر ہوا، سامنے جب مصطفیٰ جان رحمت کا سامنے سے جب مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ آیا، جب اس حکیم اور طبیب نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا، بدہا واللیل یغشا والی زلفیں دیکھی، جب بدہا واللیل کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ حکیم کہتا ہے اے آنے والے کون ہے؟ تیرا چہرہ چودھویں سے زیادہ چمک رہا ہے، تو اتنا حسین و جمیل ہے، کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے لوگ کہتے ہیں علی محمد رسول اللہ، میں اللہ کا نبی، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ برادران ملت اسلام، اتنا سننا تھا، وہ طبیب کے دل میں خیال آیا یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ برادران ملت اسلام، اتنا دل میں اس سے خیال آ ہی رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا سوچ رہا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے کہ مکہ کے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ سوچ رہا ہے کہ لوگوں کا نظریہ میرے بارے میں کیا ہے، اتنا کہنا تھا، وہ دل میں خیال کر رہا تھا ابھی تو میں نے بتایا نہیں ہے، انہیں کیسے خبر ہو گئی؟ یہ کوئی پاگل نہیں ہو سکتے، جنہیں دلوں کے بارے میں جنہیں دلوں کا علم ہے وہ کوئی پاگل نہیں ہو سکتا ہے۔ برادران ملت اسلام، اس نے کہا کیا نام ہے، کیا کلمہ آپ کا ہے؟ میں نبی نے کہا میرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ برادران ملت اسلام، اتنا سننا تھا، کلمے کی تاثیر اور میرے نبی کے الفاظوں کی تاثیر اتنی تھی کہ اس کے دل میں ایسی پیوست کر گئی، وہ نبی کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا یہ مکہ کے لوگ جھوٹے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاگل ہے، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم اس کی کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قسم اس کی کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، نبی پاگل نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر وہ نبی کے دامن میں وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ برادران ملت اسلام، اس طریقے سے تعلیم میرے نبی نے فرمائی، اس طریقے سے تعلیم میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی۔ آج میلاد کی بات آتی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں میلاد اس بوڑھے کو بھی منانا چاہیے جو منڈیوں میں بکا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بوڑھوں کی عزت کرنا سیکھ لو کیونکہ ان کی پیشانیوں میں رب ذوالجلال نے جنت کا دروازہ عطا فرمایا ہے۔ میلاد اس ماں کو بھی منانا چاہیے جس کی اولاد اسے لے جا کر کوڑوں سے مارتی تھی، جب وہ بیمار ہوتی تھی اس کے ریٹ لگتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے بلکہ جنت جو ہے سدرۃ المنتہا پر ہے۔ میرے نبی نے اس جنت کو اٹھایا اور ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور فرمایا جو ماں کی عزت کرے گا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔
برادران ملت اسلام، اس لیے ہر شخص کو میلاد منانا چاہیے، ہر شخص کو نبی کے قصیدے گانا چاہیے، ہر شخص کو مرحبا مرحبا کے نعرے لگانا چاہیے۔ میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم میرے بولنے میں نفس قصدن صحبت کسی طریقے کی غلطی مولا اپنی حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم کے صدقے طفیل میں غلطیوں کو معاف فرما کر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی